السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے لندن کی عدالت سے آئے ایک بہت اہم فیصلے کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست بہت خوش ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہسٹوریکلی اس طرح کے بھنگڑے، لڈیاں اور مٹھائیاں بعد میں بڑی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، لیکن فی الوقت ان کی خوشی میں کسی قسم کی بھنگ ڈالنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹر پہ انی ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جب عدالتیں آزاد ہوتی ہیں اور احتساب کے نام پہ اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تو اس طرح کے فیصلے آتے ہیں۔ شہباز شریف لندن کی عدالت میں بھی سرخرو ٹھہرے ہیں، عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ٹھہریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ٹھہریں گے۔ یہ فیصلہ کیا آیا ہے، اس کیس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ 4 بنیادی سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کیس کیا تھا، الزامات کیا تھے اور عدالت کے سامنے وکلاء نے، فریقین کے وکلاء نے کیا موقف اختیار کیا۔ دوسری بات ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ججز نے کیا تبصرہ کیا، ججز نے دونوں فریقین کے وکلاء کو کیا کیا کہا اور آخر میں یہ جو پریلیمنری سا ڈیسیجن دیا ہے اس کی سمری کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو بھی ٹچ کریں گے کہ کیا اس فیصلے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شہباز شریف کرپٹ نہیں ہے یا ابھی اس معاملے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی چیز یہ جس کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں جب میڈیا رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ان سٹینڈرڈز کو کیوں فالو نہیں کیا جاتا جن کو کیا جانا چاہیے۔ میں یہ عرض کروں کہ جب پاناما پیپرز آئے تو اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں میڈیا نے اس کو کور کیا، انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بڑی نیوز بنی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی بڑے اخبارات تھے، گارڈین تھا، نیو یارک ٹائمز تھا، وال سٹریٹ جرنل تھا، ان تمام اخبارات نے پاناما پیپرز کو پوری طرح کوریج دی، تمام ڈیٹیلز لوگوں کے سامنے رکھی۔ ہم تو ظاہر ہے پاکستان کے جو 400-450 لوگ تھے ان کو ڈسکس کرتے تھے، انہی کی بات کرتے تھے، لیکن اس میں تو پوری دنیا سے بڑے بڑے سیاستدان، جرنیل، بیوروکریٹ اور بہت پاورفل قسم کی شخصیات کے نام تھے۔ تو جب ہم دیکھتے تھے تو انٹرنیشنل میڈیا پہ جتنی کوریج تھی اس میں یہ تو بتایا جاتا تھا، مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے نواز شریف کا ذکر آتا تھا تو یہ تو بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف کی فلاں کمپنی، نواز شریف کے بیٹے کی، بیٹی کی، یہ ڈیٹیلز پاناما پیپرز میں ریویل ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹے فونٹ میں ایک فقرہ یہ بھی لکھ دیا جاتا تھا کہ کسی بھی حوالے سے یہ ڈیٹیلز کسی رانگ ڈوئنگ کو انڈیکیٹ نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ڈیٹیلز کی بنیاد پہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، چور ہیں یا انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اس کے لیے عدالتی تحقیقات کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو عدالتی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ چھوٹے فونٹ میں فقرہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اگر اخبار کے خلاف یا میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی شخص کارروائی کرتا ہے، عدالتی کارروائی کرتا ہے تو وہاں پہ اپنے آپ کو ایک لیگل کور فراہم کیا جا سکے۔ لیکن جب ہم پاکستانی میڈیا کو دیکھتے تھے تو پاکستانی میڈیا میں ARY تھا، جیو نیوز تھا، بول تھا، سما تھا یا دوسرے جو چھوٹے بڑے اخبارات تھے، ٹی وی چینلز تھے، وہ ایک ہی بات رپورٹ کیے جا رہے تھے کہ سیاستدانوں کا کالا دھن سامنے آ گیا، چوری اور کرپشن کے پیسے پکڑے گئے، بڑے بڑے چور بے نقاب ہو گئے، یعنی میڈیا نے یہ طے کر دیا تھا بغیر کسی عدالتی تحقیق کے، بغیر کسی عدالتی فیصلے کے، میڈیا نے یہ بات طے کر لی تھی کہ جس کا نام پاناما پیپرز کی لسٹ میں آ گیا ہے وہ چور ہے۔ اچھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ویسٹ میں چونکہ قوانین بہت سخت ہیں، عدالتی نظام بہت اچھا ہے، یہ جو حتیٰ کہ عزت کے جو دعوے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لوگ سو کر دیتے ہیں، اس لیے جو اخبارات ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، عام کمپنیز بھی ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں کہ وہ چھوٹے فونٹ میں اپنے آپ کو ایک لیگل کور فراہم کر لیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں چونکہ یہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ اگر ARY پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، مائک آپ کے ہاتھ میں، آپ جو مرضی کہہ دیں، آپ کو کسی عدالتی فیصلے کی، کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمارے ہاں رپورٹنگ اس طرح ہوتی ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں کچھ اخبارات ہیں جو ریزنیبل ہیں، جو بڑے اخبارات ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر کیسز ہو سکتے ہیں، تو وہ اخبارات پھر بھی کسی حد تک اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بھی جو شام کے اخبارات نکلتے ہیں، بلکہ اچھے خاصے بڑے شہروں میں، جس طرح کراچی کے اندر آپ کو یاد ہے امت نام سے ایک اخبار نکلتا، تو جو مرضی چھاپ دو، جس طرح مرضی اس میں لگا دو، تو اسی طرح
یہاں پہ بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے اخبارات موجود ہیں اور ان کی جو آڈینس ہے وہ بھی اسی طرح کی لوکل آڈینس ہوتی ہے۔ اب یہ جو ڈیلی میل ٹائپ جو اخبارات ہیں یہ اسی طرح کے اخبارات ہیں جو شام کے اخبارات ٹائپ ہوتے ہیں، اسی طرح کا مسالہ بیچ کے اور چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیچتے ہیں اور اپنی سرکولیشن بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پہ یہاں پہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی رسپانسیبل ہوتی ہے، لیکن کوئی 1 2 4 کیسز اس طرح کے سال میں ہو ہی جاتے ہیں، مختلف اخبارات اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں۔ اب جب ڈیلی میل نے یہ رپورٹ پبلش کی تھی شہباز شریف کے بارے میں، اس میں بنیادی جو الزام تھا وہ برٹش آڈینس کو سامنے رکھ کر کیا گیا تھا۔ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے برٹش ٹیکس پیئرز نے جو پیسے دیے تھے ان میں خرد برد ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور شہباز شریف اور ان کے داماد عمران یوسف اس میں انوالو ہیں۔ ان 2 لوگوں کا نام لیا گیا تھا اور جو سٹیٹمنٹس تھیں، جو فکرے تھے، وہ اس طرح سے جوڑے گئے تھے کہ جیسے ان کی کرپشن میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے آپ یہ بات پاکستان میں تو کر سکتے ہیں، پاکستان میں تو صبح سے لے کے شام تک کوئی 100 کے قریب ٹی وی چینلز ہیں جو زرداری صاحب کو بھی چور کہتے ہیں، نواز شریف کو بھی چور کہتے ہیں، عمران خان کو بھی زکوٰۃ چور کہتے ہیں، باقی بھی جس کی مرضی پگڑی اچھالتے رہیں، لیکن لندن میں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ کریں گے اور آپ کے پاس ٹھیک طریقے سے ثبوت موجود نہیں ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس یا ایویڈنس موجود نہیں ہے، تو لوگ آپ پہ کیس کر دیں گے۔ اور شہباز شریف کو چونکہ پتہ ہے کہ لندن میں بھائی یہ سین آن ہو سکتا ہے، تو شہباز شریف نے اپنے وکلاء کے ذریعے ڈیلی میل پہ کیس کر دیا۔ تو الزامات ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اب جب عدالت کے سامنے کیس پیش ہوا تو وہاں پہ فریقین کے وکلاء نے اپنا جو موقف پیش کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ شہباز شریف کے وکلاء کا موقف تو بڑا سمپل تھا جی، کہ جو آرٹیکل پبلش ہوا ہے اس میں کسی قسم کی ایویڈنس موجود نہیں ہے اور اس سے ہمارے کلائنٹ کی دل آزاری بھی ہوئی ہے، وہ مینٹل سٹریس بھی آ گیا، وہ بڑے پین میں رہے ہیں جی، بڑی تکلیف ہے، ان کی بدنامی ہوئی ہے، ان کا ایک پبلک امیج تھا وہ متاثر ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب تو یہ بات سن ہی نہیں سکتے، ہمارا کلائنٹ تو یہ بات سن ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو چور کہے۔ اور یہ جو آپ کا اخبار ہے، اس اخبار نے برطانیہ میں موجود پاکستانی اور خود برطانوی شہریوں کے سامنے بھی اور پاکستان میں بھی ہمارے کلائنٹ کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ بڑا سمپل، بہت اسٹریٹ فارورڈ ان کا موقف تھا۔ اچھا، جو انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو تھا نا، وہ تھا میل کے وکلاء کا۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، ہم نے جو رپورٹ پبلش کی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ فیملی کرپٹ ہے اور پاکستان میں ان کے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کوٹ کیا شہزاد اکبر صاحب کو، عمران خان صاحب کو۔ اچھا، یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب عمران خان اور شہزاد اکبر نے بتانا ہونا کہ شہباز شریف کرپٹ ہے تو وہ ڈیلی میل کو کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی، ان کی کرپشن کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ برطانیہ کے اخبارات نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہیں۔ اور برطانیہ کے اخبار کی جب جان پہ بنی تو اس نے کہا جی کہ دیکھیں، ہم تو انہیں اس لیے کرپٹ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، وہاں پہ ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، انکوائریاں چل رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال تھی کمرہ عدالت کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ میل کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ جناب، ان کے تو محل ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی آمدنی سے میچ ہی نہیں کرتے، اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں ان کی کرپشن میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ہم نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کے سفیشینٹ پروفز ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن دیکھیں نا جی، اگر تحقیقات جاری ہیں تو ثبوت بھی آ ہی جائیں گے۔ اور عام طور پہ اخبارات میں اس طرح کی سٹوریز پبلش ہوتی ہیں اور بعد میں ثبوت آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اخبار کے وکلاء نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہم امید سے ہیں کہ ان کے خلاف ثبوت آ جائیں گے، عدالتی فیصلے آ جائیں گے، لیکن اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ پولیٹیکل وچ ہنٹ کے زمرے میں آتی ہوں، یعنی اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانا۔ تو وہ ساری باتیں جو شہباز شریف لوگوں کا موقف ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کو تسلیم بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس امکان پہ، اس امید پہ زندہ بھی ہیں کہ ہم نے تو سٹوری چھاپ دی، اب شاید عدالتیں کارروائی کریں اور ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جائیں اور ہماری سٹوری سچ ثابت ہو جائے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد جج صاحب نے کہا جی کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان چ کیڑی انی مچی ہے، پاکستان میں ان کے خلاف کون کون سے کیسز چل رہے ہیں، کس کس بات کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میں تو اس عدالت کا جج ہوں
اور میرے سامنے جو کیس پیش ہوا ہے میں نے صرف اس کو دیکھنا ہے، میں نے اس کے فیکٹس پہ بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے جو آرٹیکل چھاپا ہے، جو سٹیٹمنٹس شہباز شریف اور اس کے داماد کے بارے میں اپنے آرٹیکل میں لکھی ہیں، کیا آپ کے پاس ان سٹیٹمنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے پروفز موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے؟ تو وکلاء نے کہا جی کہ ساڈے کول تے شہزاد اکبر دی سٹیٹمنٹ تو علاوہ ککھ نہیں آگا، بیچارے بغلیں جھانکنے لگے۔ جج صاحب نے کہا جی کہ اب شہزاد اکبر کی سٹیٹمنٹ کو بطور ثبوت تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے جو پریلیمنری ڈیسیجن دیا اس میں شہباز شریف صاحب کو، ان کے داماد کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جیت نصیب ہوئی ہے، ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے، اور اخبار کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل ہے اس سے واقعی ان کی جو شہرت ہے، ان کی جو نیک نامی ہے، ان کے نام پہ حرف آیا ہے، اس لیے آپ کے آرٹیکل کو درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کا موقف درست لگتا ہے۔ یہ پریلیمنری ڈیسیجن ہے، ڈیٹیل ڈیسیجن آ جائے گا، اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس پہ دوبارہ ڈسکشن کریں گے۔ اب یہ تو ہے عدالت کا فیصلہ، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ عدالت صرف اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس عدالت کے فیصلے سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے یا نہیں؟ یہ ایک بالکل علیحدہ بحث، اور اس عدالت کے سامنے یہ سوال تھا ہی نہیں کہ شہباز شریف کرپٹ ہے یا ایماندار۔ اس عدالت کے سامنے صرف اتنا سوال تھا کہ ایک آرٹیکل جو برطانیہ کے ایک اخبار میں چھپا، کیا اس آرٹیکل سے شہباز شریف صاحب کی عزت پہ حرف آیا ہے یا نہیں، اور اگر اس آرٹیکل کو چھاپنے والوں کے پاس مناسب تعداد میں ثبوت موجود ہوتے، ایویڈنس موجود ہوتی، تو یقیناً یہ فیصلہ ان کے حق میں جاتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ عدالت صرف اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گی جو کیس اس کے سامنے ہوگا۔ تو یہ والا جو سوال ہے نا کہ شہباز شریف سرخرو ہو گیا، لندن کی عدالت نے شہباز شریف کو سرٹیفائیڈ ایماندار قرار دے دیا، عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ایگزیجوریشن ہے۔ لیکن ظاہر ہے سیاست کے میدان میں یہی والی ایگزیجوریشن، یہی والا پروپیگنڈا چاہیے ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نون کے دوستوں کو اتنی رعایت دی جانی چاہیے کہ وہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ ویسے اگر آپ مسلم لیگ نون والوں سے خود پوچھیں نا کہ یار تسی ایمانداری نال دسو کہ اے کرپٹ ہے گے یا نہیں، تو وہ تھوڑا بہت پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے یار کدی کھاندے نے تو لاندے بھی تے ہے گے نا، اور یہ ان کا پورا آرگومنٹ ہے، یہ ان کی پوری پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے۔ تو یہ ایک سمری سی تھی جی، میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے محب وطن وی لاگرز نے تو اس پہ وی لاگ نہیں کرنا، تو ہم نے کہا ہم آپ کے سامنے یہ سمری رکھ دیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے، اپنی رائے ضرور دیجئے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔